محمد و آل محمد بیان فرمائیں برحضرت محمد و آل محمد بلندر صلوات بآواز بلند درود پڑھ لے محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خالق لا نظیر لہ واحد لا ند لہ وواحد لا ضد لہ وصمد لا کفو لہ وفاطر لا شریک لہ والاول بلا زوال والقائم بلا اناغ والدائم بلا فناغ والمؤمن بلا نہایت والمبدی بلا امد. الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات سارے محمد. میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے منہ قلم سے ایک جیسے علم کے، ایک جیسے حلم کے، ایک جیسے نور کے، ایک جیسے ظہور کے، ایک جیسے کردار کے، ایک جیسے معیار کے، ایک جیسے اعتماد کے، ایک جیسے اعتقاد کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی طبیعت کے، ایک جیسی تربیت کے، ایک جیسی شخصیت کے، ایک جیسی شریعت کے 14 محمد بیک وقت خلق کیے. وہ اہل بیت جنہوں نے بے مال کو بلال بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، بے کار کو میثم تمار بنایا، بے داد کو مقداد بنایا، بے اختیار کو امیر مختار بنایا. آپ کو اس جلیلۃ القدر عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں بہترین اضافہ فرما. جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لائے یا جو ارادہ کر کے نہ آ سکے، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. بار الہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جنہوں نے ہماری دعاؤں کو قید کر رکھا ہے. سارے آمین کہنا حجت دوراں منتقی میں خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما. درود اس طرح پڑھیں ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑی نوازش مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، اور یا علی مدد کا سرور ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھے. صاحبان علم و دانش، میں نے بالکل نہیں کہنا کہ نزدیک آ جائیں، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھے رہیں. میں 4 مصروں سے بات کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ جب نام کے ساتھ شاعر آل عمران لگ جاتا ہے نا، تو پھر سامعین بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ بندے نے شعر سنانا ہے. نثر والے اور بہت سے، میں مصرے 4 آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور کتنی محبت سے کتنی قیمت آپ دیتے ہیں میں آپ کے حوالے کروں. ضدین کو منظر پہ دکھانا ہی نہیں تھا. بھجن ضدین کائنات کی ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ٹھنڈک ہو،
تو گرمی کا احساس ہوتا ہے، میٹھا ہو تو کڑواہٹ کا پتہ چلا ہے۔ ساری کائنات ازداد سے ضدین سے مل کے بنی ہے۔ میں چوتھے مصرے پہ اس بندے کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جسے یہ پتہ ہو کائنات کے رسول کی حدیث بھی ہے، اسے آواز بھی آ رہی ہو، دماغی طور پر ذہنی طور پر یہاں پہ موجود بھی ہو، آواز بھی صحیح آ رہی ہو، اس کے دل میں علی کی محبت بھی ہو، پھر وہ بندہ چپ رہ جائے، پھر وہ ذہنی طور پہ موجود نہیں ہے، جسمانی طور پہ موجود ہے۔ ضدین کو منظر پہ دکھانا ہی نہیں تھا، دنیا کو کچھ اس طرح سجانا ہی نہیں تھا، ہو جاتے بشر حب علی پر جو اکٹھے، خالق نے جہنم کو بنانا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے مولا امام زمانہ مل کے حیدری، کیا بات ہے، زندہ و سلامت رہے، یہ ہاتھ محتاج نہ ہو بھائی جان، زندگی ہو، یہ ہاتھ محتاج نہ ہو۔ عرفان بھائی آپ شعر کہنے والے ہیں، جو شعر سننے والے ہیں، جو عقیدہ سننے والے ہیں، ہو جاتے بشر حب علی پر جو اکٹھے، خالق نے جہنم کو، کیا کہنے، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، مولا آپ کے سماعت کے معیار کو اس سے زیادہ بلند فرمائے۔ 4 مصرے اور سنیں، ایک منقبت کے چند شعر سناتا ہوں اور 2 جملے مصیبت کے، تاکہ عبادت کامل ہو جائے۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے۔ بھائی جان جس بندے کو، بہت شکریہ جو بزرگ بول رہے ہیں، جس بندے کو عدن آتا ہے نا، عدن کسے کہتے ہیں؟ جنت کا وہ مقام جہاں 14 ہوں گے۔ کافیہ دیکھیں سر، کافیہ دیکھیں گے، نوابی کافیہ۔ ہر شاعر، آپ نے بہت سے شاعروں کو سنا ہوگا، شاعری لفظ کو لفظ سے ملا دینے کا نام نہیں ہے، شاعری حرف کو حرف سے جوڑ دینے کا نام نہیں ہے، شاعری احساس کا نام ہے، شاعری ندرت خیال کا نام ہے، شاعری قافیہ ردیف کی خوبصورت گلیوں سے گزر کر منزل تک پہنچنے کا نام ہے، شاعری تشبیہ استعارہ کنایا مجاز مرسل کے خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے گلدستے کا نام ہے۔ بھائی جان میں دوسرا مصرع کہوں گا، چوتھے مصرے کا لطف، عرفان ساحل چوتھے مصرے کا لطف اگر دوسرے مصرے میں نہ آئے نا، میں نے امام رضا کے دربار سے خیرات مانگی ہی کوئی نہیں۔ آؤ سر اٹھاؤ، دوسرا مصرع سنو۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے، بغض علی دماغی خرابی کا نام ہے۔ ہاں شاباش شاباش، یہ ہاتھ محتاج نہ ہو بھجن کسی کی، زندگی ہو مل کے ساتھ علی، سارے عبادت سمجھ کے بولو، پتہ چلے شیعان حیدر کرار کا مجمع حیدری، کیا بات ہے، زندہ و سلامت، بسم اللہ بسم اللہ۔ بھجن زندگی ہے، میزبان ہونے کی صورت میں میری گزارش ہے کہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 3 4 قدم آگے آ جائیں۔ آگے بڑی جگہ خالی ہے، خصوصی طور پہ نوجوان اور پیر سید طاہر شبیر بخاری شاہ صاحب جو کہ منتظم ہیں آج کی اس فرخ ادا کے، ان تمام عزت اور وقار کے حامل افراد سے میری درخواست ہے کہ آگے تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ حب علی، بھائی حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے۔ ایک درود پڑھ لیں، سید تشریف لے آئیں تو میں پھر بات کا آغاز کر دوں، مل کے درود پڑھ لیں محمد۔ ایک اور درود پڑھ لیں، شاہ جی اجازت ہے؟ بسم اللہ۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے۔ بھائی جناب مجھے دیکھیے گا، آپ حاضری میں بہت مختصر وقت میں آپ سوچ رہے ہوں گے میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ حب علی عدن کی نوابی کا نام ہے، بغض علی دماغی خرابی کا نام ہے۔ خرابی کافیہ ہے، نوابی کافیہ ہے۔ عرفان بھائی جو شعر سے پیار کرنے والے، آؤ چوتھے مصرے کا کافیہ جو بندہ سمجھ کے بولے، میں دین اسلام بھی علی کے صحابی کا نام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بھجن زندگی ہو، مولا سلامت رکھے آپ کو، کیا کہنے بزرگوں، آپ میرے لیے میرا خون بڑھتا ہے، بزرگ داد دیتے، سفید داڑیوں والے بیٹھے، عزت رسول کی قسم ہے، دنیا کو کیا پتا، بے ضمیروں کو کیا پتا، ضمیر فروشوں کو کیا پتا علی کسے کہتے۔ جو جناب خدیجہ کی دہلیز پر
قرض ادا کر کے غنی بن جائے. بھائی جان میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. جو بندہ خیبر جو جناب خدیجہ کی دہلیز پر قرض اتار دے اسے غنی کہتے ہیں. جو اللہ کی مسجد میں انگشتری دے کے آیت اتار لے اسے علی کہتے ہیں. مجھے علی کی عزت کی، اسلام بھی علی کے صحابی کا نام ہے. مت مقابلہ کیا کرو صحابی کا علی سے. صحابی مسلمان ہے، علی اسلام ہے. ہائے 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 ہائے. بھائی جان جو بیدار بندہ ہے جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، غازی عباس نے جسے طاقت دی ہے، صحابی مسلمان ہے، علی اسلام ہے. جو آیت اترنے کے بعد عمل کرے اسے صحابی کہتے ہیں. جس کے عمل کے بعد آیت اترے، بھائی جان میں مصرع جواب کے حوالے کر رہا ہوں، آؤ سر اٹھاؤ. جو نماز کا انتظار کرے اسے صحابی کہتے ہیں. نماز جس کا انتظار کرے اسے علی کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اگر تلاش حقیقت ہے تو سنو مجھ سے کہ خوشبوؤں کا قبیلہ کلی کے پیچھے ہے. بہت شکریہ جو اس مصرے پہ بولے، بہت شکریہ. اب میں دیکھوں گا کس کے ماتھے پہ شکن آتی ہے، کس کا چہرہ گلاب ہوتا ہے. بندہ وہ بولے گا جس کا عقیدہ میرا عقیدہ ایک ہو. اگر تلاش ہے. اچھا بھائی جان میں ایک بات اور گزارش کروں. اکثر لوگ کہتے ہیں شیعوں کے ذاکر ان پڑھ ہوتے ہیں. بھائی جان میں MA LLB ہوں، مولا نے کالا کوٹ بھی دیا ہے، کالا کپڑا بھی دیا ہے. ایک بات اور، میں ممبر پہ ہاتھ مارنے والے ذاکروں کی فہرست میں نہیں آتا. میں نے کبھی، کیونکہ یہ ہے ممبر رسول اور رسول کے ممبر پہ ہاتھ مارنا بد تہذیبی. آپ اس پر داد دیں یا نہ دیں، ورنہ وہی نہیں داد دے گا نا جو اس پر بولتا ہے. ذاکرین کہتے ہیں یہ قبر حسین ہے. اگر قبر حسین ہے تو اس پہ ہاتھ مارنا بدتمیزی ہے. نہ میں بد تہذیب ہوں نہ میں بدتمیز ہوں. آپ بول پڑیں گے عبادت بہتر ہو جائے گی، نہیں بولیں گے تو میں نے پڑھ کے ذکر کر کے چلے ہی جانا ہے. اگر تلاش حقیقت ہے تو سنو مجھ سے. میں نے کہا عقیدے والا بندہ بولے گا بد عقیدہ انسان کی داد تازیانے سے کم نہیں ہے. آؤ عقیدے والے بندے سر اٹھاؤ. اگر تلاش حقیقت ہے تو سنو مجھ سے کہ خوشبوؤں کا قبیلہ کلی کے پیچھے ہے. نہیں نماز کی عظمت سے کچھ ہمیں انکار، نماز حق ہے مگر حق علی کے پیچھے. شاباش، کیا بات ہے بھجن زندگی ہو. سارے عبادت سمجھ کے بولا علی 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 حیدری. بہت شکریہ، مولا سلامت رہے. امام زمان آپ کی توفیقات میں اضافہ. عرفان بھائی زندگی 4 مصرے اور سنے اور میں 2 جملے مصیبت کے پڑھوں. عبادت ہوگی میری. دنیا کو یہ ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دنیا کو یہ ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تقدیر زمانے کی بدلتا ہی علی ہے. ہاں جو بندہ بول سکتا ہے جس زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر لگی. دنیا کو یہ ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تقدیر زمانے کی. جناب فاطمہ بنت اسد تشریف فرما تھی، کوئی کام کر رہی تھی. 4-5 سال کے ظاہری طور پر سن ہے مولا علی کا. پاس سے گزرے اور سامنے ٹہلنے لگے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا یا علی اس ٹہلنے کی کوئی وجہ ہے؟ علی مسکرائے، ماں کو دیکھا اور پھر چہل قدمی کرنے لگے. میں جملہ اتنا بڑا کہنے جا رہا ہوں، اگر آپ نے سمجھ لیا نا، سمجھ کے آپ بول پڑے، میں لاہور تک آپ کو دعا دیتا جاؤں گا. مجمع اتنا ذہین تھا کہ جملہ ضائع ہی نہیں ہوا. جناب فاطمہ بنت اسد نے ایک مرتبہ پھر کہا یا علی اس چہل قدمی کی کوئی خاص وجہ ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں اماں محسنوں سے زیادہ سوال نہیں کیا کرتا. اوئے ہوئے ہوئے بندہ پتہ نہیں کہ پہنچا ہے نہیں پہنچا. آؤ میرے ساتھ سفر کرو. جناب علی نے جیسے یہ جملہ کہا، بی بی کہتی ہے علی میں نے آپ کی نگہداشت کی ہے، میں نے انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. یا علی میں نے آپ کے دہن میں نوالا ڈالا ہے. یا علی آپ میرے محسن کیسے ہو گئے؟ علی کہتے ہیں اماں جب بابا سے آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل کے سفر پر گئی تھی. بی بی کہتی ہاں گئی تھی. یہ جملہ کہنا تھا. ایک مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کے حیرت میں
اضافہ ہوا. یا علی کہتے ہیں اماں وہاں پہ آپ کے لیے پردے کا اہتمام تھا. بی بی کہتی ہاں اہتمام تھا. علی کہتے ہیں اماں آپ ایک ورد کیا کرتی تھی, یا فارس الحجاز ادرکنی, یا فارس الحجاز ادرکنی. بی بی کہتی ہاں میں ورد کیا کرتی تھی. علی کہتے آپ کی سہیلیہ جنگل میں آگے چلی گئی تھی, آپ پردے میں بیٹھ گئی تھی. بی بی کہتی ہاں میں بیٹھ گئی تھی. علی کہتے اماں اس وقت شیر نے حملہ کیا تھا. بی بی کہتی ہاں کیا تھا. کہا اماں آپ نے وہی ورد پڑھنا شروع کیا, یا فارس الحجاز ادرکنی. بی بی کہتی ہاں میں نے ورد پڑھنا شروع کیا. علی کہتے اماں ایک گھوڑ سوار آیا تھا. کہاں آیا تھا؟ اماں اس نے شیر کو پھنار کیا تھا. کہاں کیا تھا؟ اماں وہ بے نیازی سے جا رہا تھا, آپ نے اسے روکا تھا. کہاں روکا تھا؟ اماں آپ نے اسے کہا تھا اپنا انعام لیتا جا, آپ نے اسے ہار دیا تھا. بی بی کہتی ہاں دیا تھا. اس وقت علی نے ابا میں ہاتھ ڈالا, ایک ہار نکال کے کہا اماں دیکھ کوئی موتی کم تو نہیں ہے. کیا بات ہے, بھجن زندگی میں مل. مولا آپ کو سلامت ہے, امام زمانہ آپ کو سلامت ہے. علی اکبر سے ہمیں شرف پڑی ہے, بے گور و کفن لاشیں میدان میں پڑی ہے. یا بارہ نہا یہ کیا قیامت گڑی ہے, سامنے قاتل ہے اور لیلا بھی کھڑی ہے. چلو میرے بھائی نے مصیبت کی بات کر دی, چھوڑ دیا میں نے. کون علی اکبر جسے حسین راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھا کرتا. رونا تیرے اختیار میں نہیں ہے, تو ہائے تو کہہ سکتا ہے. چھوڑ دیے میں نے فضل. عزادارو کتنا مشکل تھا جب علی اکبر 10 محرم کو آ کے بابا سے کہتا ہے بابا کوئی نہیں رہ گیا, مجھے اجازت ہے. 57 سال کا ضعیف لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین ہائے رو کے کہتا ہے اکبر کوئی 18 سال کا تیرا بیٹا تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا, پھر میں دیکھتا اکبر تو کیسے اجازت دیتا. عزاداران امام مظلوم حسین نے اکبر کو تیار کیا. مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے, تیری آنکھوں کے موسم کا اختیار علی کی بیٹی کے پاس ہے. خیرات مانگ بی بی 2 آنسو عطا کر, تاکہ رسول کی بطول بیٹی کا رومال خالی نہ جائے. تو کیسے سنے گا, میں کیسے پڑھوں گا. عزاداران امام مظلوم اکبر خیمے سے نکلتے ہیں, کوئی بی بی دامن تھام کے کہتی ہے واہ حجابا, کوئی دامن تھام کے کہتی ہے واہ غربتا, کوئی کہتی ہے ہائے صغرا, کوئی کہتی ہے ہائے مدینہ. اکبر نکلا, ادھر گھوڑے پہ سوار ہوا. حسین نے کہا اکبر اجازت ہے. واحد اکبر علی اکبر واحد شہید ہے جسے حسین نے 9 مرتبہ بھیجا, 9 مرتبہ واپس بلایا. یہ سیدوں سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں. اکبر کو بھیجا, پھر بلایا. اکبر واپس آ, گھوڑے سے اتر, مجھے سینہ چومنے دے. پھر بھیجا, پھر بلایا. اکبر گھوڑے سے اتر, مجھے پیشانی چومنے دے. پھر بھیجا, پھر بلایا. اکبر گھوڑے سے اتر, مجھے بازو چومنے دے. عزادارو اس وقت حسین کا بیٹا کہتا بابا مجھے اجازت دے. ایک مرتبہ اکبر گھوڑے پہ بیٹھا, حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آیا. اکبر نے گھوڑے کو مہمیز کی, حسین کے قدم تیز ہوئے. اکبر نے گھوڑے کو تیز کی. عزادارو کربلا میں زلزلہ آیا, حوروں نے تسبیحیں چھوڑ دی, فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی. عزادارو ایک مرتبہ کالے برقے والی ایک بی بی ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہی تھی اکبر رک جا, میرا حسین مر جائے. مولا تیری عبادت کو قبول کر. ایک جملہ اور ہو گئی بات, اکبر رک جا, تجھ سے پہلے میرا حسین مر. اکبر واپس آئے, کہ بابا تجھے ماں زہرا کی قسم بابا مجھے اجازت ہے. عزادارو اکبر کو اجازت دی. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں, جناب زینب در خیمہ پہ کھڑی ہیں, بی بی ام لیلہ مسلح پہ کھڑی ہیں. زینب کی 18 سال کی کمائی حسین ابن نمیر نے زمین پہ گرا. سینے پہ ہاتھ مار, تیری عبادت ہے. جس بندے کا سینہ جو پیارا کرتا ہے اس کی اپنی قسمت ہے. جو بندہ ماتم کرنے کے لیے گھروں کا آرام چھوڑ کے
की कसम है, अली की बेटी कहती है जहां अली अकबर के मसाइब हों, जहां अली अकबर के मसाइब हों, कोई आंख ना रोए ना। मुझे दुख होता है क्योंकि मैं 36 शहरों में, 72 बाजारों में, हजारों के मजमे में देखती रही, कोई मुझे अली अकबर का पुरसा दे। अज़ादारों, बीबी उम्मे लैला का जुमला सुनो, अली अकबर के मसाइब हों। बीबी कहती जो आंख न रोए, मैं उस आंख की तरफ देख के कहती हूँ तूने मेरा अली अकबर देखा जो नहीं? हाय हाय, तूने मेरा अकबर देखा जो नहीं? अज़ादारों, इधर अकबर जमीन पर है, मौला को आवाज दी, जुमला सुनोगे, 57 साल का ज़ईफ हुसैन उठने की कोशिश करता है, उठा नहीं जाता। अकबर, मेरी आंखों का नूर ज़ाइल हो गया, अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आता। अज़ादारों, हुसैन चलने लगे, रावी कहता अल्लाह जाने कितनी मर्तबा हुसैन जमीन पे गिरे। तूने सुन लिया है, मैंने पढ़ लिया, आखिरी जुमला हो गई इबादत। रावी कहता हुसैन ने अपने बेटे के कातिलों से पूछा मेरा अकबर कहाँ है? अज़ादारों, कातिलों से पूछता रहा हुसैन मेरा बेटा कहाँ है? कोई जालिम कहता था उधर है, हुसैन उधर मुड़ जाता था। कोई शामी कहता था उधर है, हुसैन उधर मुड़ जाता था। एक मर्तबा एक हाथ कलाई में आया और मैं बकिया छोड़ आई हूँ, हुसैन